السلام علیکم۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان سمیت پوری دنیا کس پریشانی سے گزر رہی ہے۔ یہی وہ وقت ہے کہ جب ہمیں اپنی لاپرواہیوں اور کوتاہیوں کا احتساب کرنا چاہیے اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ خود سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا زندگی گزارنے کا یہ صحیح طریقہ ہے؟ ہمارا سونا، جاگنا، کھانا، پینا، پہننا، اوڑھنا، حقوق اللہ، حقوق العباد، کیا سب اللہ تعالیٰ کے احکامات اور میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ یقیناً نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو آئیے آج اپنے رب کی طرف خلوص نیت سے لوٹتے ہیں، جو ہو چکا اس کی معافی مانگتے ہیں۔ آج شب معراج ہے۔ آج اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر تمام امت مسلمہ کی صحت اور زندگی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکشف البأس رب الناس الا یکشف الکرب غیرک۔ تکلیف دور کر دے اے لوگوں کے رب، تیرے علاوہ تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا یکشف الکرب الا انت۔ اے لوگوں کے رب، تکلیف کو دور کر دے، شفا تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تیرے سوا تکلیف کو دور کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اگر شہر میں طاعون، ہیضہ یا وبائی بخار یا کسی اور عالمگیر وبا کی شہرت ہو تو ان آیات کا مکان کے دروازے پر اور مکان کی اندر کی دیوار پر لکھ کر لگانا نہایت مفید ہے۔ انشاءاللہ اس مکان میں وبا ہرگز داخل نہ ہوگی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر سے کشادگی اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی موت کا وقت نہ آ چکا ہو، اس کو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ وہ اللہ جو خود عظیم ہے اور عظیم عرش کا مالک ہے، میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تمہیں شفا عطا فرمائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی عیادت کے وقت 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جو شخص سوتے وقت یہ استغفار 3 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دیں گے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر یا ستاروں کی تعداد کے برابر یا ریت کے بڑے ٹیلے کے ذرات کے برابر یا دنیا کے دنوں کے برابر ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شمار کر لے جو نیک کام کریں تو خوش ہوں اور جب برا کام کریں تو استغفار کریں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ایک آدمی کو دیکھا، وہ نماز سے فارغ ہو کر ان کلمات کے ذریعے دعا کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا علمی کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے ایسا اسم مبارک اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے لیے پڑھا ہے کہ جب اس کے ذریعے دعا کی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے، اور کوئی چیز مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں، اللہم لا الہ الا اللہ انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام۔
اللہم آفینی فی بدنی، اللہم آفینی فی سمعی، اللہم آفینی فی بصری، لا الہ الا انت۔ الہی مجھے میرے بدن میں عافیت دے، الہی مجھے میرے کانوں میں عافیت دے، الہی مجھے میری آنکھوں میں عافیت دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یا محیمن 29 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں۔